جو انسان تمہارے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ دوسروں کے سامنے تمہاری تعریفیں کرے گا۔ جتنی تمہاری گنجائش ہے اس سے زیادہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرو۔ ناظرین، خاموشی کو اتنا گہرا کر لینا چاہیے کہ جنہوں نے بے قدری کی ہے ان کی چیخیں نکلیں۔ دوسروں کو اپنے آپ سے ہمیشہ بہتر ہی جانو۔ تمہیں کیا پتا اس کا معاملہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کس قدر مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ پاک کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے لوگ اللہ پاک کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ کسی جگہ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لو، یہ 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس طریقے سے تمہاری عزت نفس قائم رہے گی۔ ناظرین، ہر کسی کی بات سے متفق ہونے سے تمہاری عزت بڑھتی ہے، مگر اکثر سے اختلافات بھی کرو، کیونکہ اس سے تمہیں لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملے گا۔ اگر تمہارا مقصد زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ دینے کی بھی نیت کر لو۔ یہ مارکیٹ کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے رازوں کو خود تک محدود رکھو۔ جب ان میں دوسروں کو شریک بنا لو گے تو یہی تمہارا ڈر اور خوف بن جائیں گے۔ ضروری نہیں ہر سننے والا ظرف بھی رکھتا ہو۔ انسان بڑا ہو کر اپنے بڑوں کی لگائی گئی پابندیوں کو ٹھیک جانتا ہے۔ انسان مر کر اپنے رب کریم کی لگائی گئی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت کے بارے میں جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت کو صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کے چلے جانے پر زندگی میں صبر آ جائے تو پھر ان کی واپسی کی نہ کوئی طلب رہتی ہے اور نہ ہی کوئی خواہش رہتی ہے۔ اپنی غلطی کو وہ تسلیم کرتا ہے جو اپنے آپ کو انسان مانتا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے اپنی غلطی کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ زندگی کے مختلف فن سیکھنے میں ایک فن یہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے کہ تمہیں علم ہو کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے اور کس کو نہیں۔ وفادار شخص پانی کے کنارے پر موجود گھاس کی طرح ہوتا ہے، جس کو پکڑے تو وہ یا ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر خود اکھڑ کر اس کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ بانٹے نہیں جا سکتے، انہیں خود کے اندر ہی رکھنے میں سکون ہوتا ہے۔ زیادہ کی طلب سے پہلے ضروری ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان تمہیں خود سے دور کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور انسان کے قریب ہو رہا ہے۔ انسان کی سوچ بھلے ہی کتنی اچھی ہو، اگر ہم لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو ہم جھوٹے ہیں، منافق ہیں ان کی نظروں میں۔ کبھی انسان ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو نفرت کرنا آتا ہی نہیں۔ دنیا والے چہرے کو اور انسان کے مال کو دیکھتے ہیں، رب کریم انسان کا دل اور انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے زمین والوں کو اپنی زمین کے اندر 2 گز سے زیادہ حصہ نہیں ملا۔ جو کردار اور اخلاق کے خاندانی رئیس ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دینے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ اگر انسان یہ پہچان لے کہ رب کریم نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے تو اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لی۔ ناظرین، زندگی میں 2 لوگوں کو شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں۔ سایہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا
آئینہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو لوگ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، چھوٹی سوچ ان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور کچھ لوگ خزانے جیسے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے ان کو زمین میں گاڑ دیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ سکون نہیں خرید سکتا اور تکلیف کو بیچ نہیں سکتا۔ جب تمہیں دینے والا اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کر لے، پھر لینے والے پر بھی واجب ہے کہ وہ پیچھے کی جانب ہٹ جائے، چاہے وہ وقت ہو یا کچھ اور۔ جب انسان کو کوئی قدر احساس کرنے والا انسان مل جاتا ہے تو انسان کا دکھ درد خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسے دوائی ہے جو نہ تم خرید سکتے ہو اور نہ بیچ سکتے ہو۔ دوستوں مضبوط بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم کچل دیے جاؤ، چاہے احساسات ہوں یا جذبات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا، عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ اللہ پاک کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے لوگ اللہ پاک کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، موٹی عورت یا مرد ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، پیڑ 7 دن میں کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہر کسی کی بات سے متفق ہونے سے تمہاری عزت بڑھتی ہے، مگر اکثر سے اختلافات بھی کرو، کیونکہ اس سے تمہیں لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملے گا۔ کوشش کرو کہ اپنے رازوں کو خود تک محدود رکھو۔ جب ان میں دوسروں کو شریک بنا لوگے تو یہی تمہارا ڈر اور خوف بن جائیں گے۔ ضروری نہیں ہر سننے والا ظرف بھی رکھتا ہو۔ وفادار شخص پانی کے کنارے پر موجود گھاس کی طرح ہوتا ہے، جس کو پکڑے تو وہ یا ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر خود اکھڑ کر اس کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی میں 2 لوگوں کو شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں۔ سایہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آئینہ جھوٹ نہیں بولے گا۔